الحمد والعلا والہیبت والثنا والکبریاء والعلا خالق الارض والسماء خالق الحب والنوى مالک یوم الحشر والجزاء ماہی الذنوب والخطا سر اللہ المکنون در اللہ الممنون عالم ما کان وما یکون نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، بآواز بلند درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رومی عصر حضرت علامہ حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی سیالکوٹی آپ فرماتے ہیں کہ جب جو لوگ جانور رکھتے ہیں، گائیں بھینسیں وغیرہ جو رکھتے ہیں، جب ان کی گائے یا بھینس کے منہ میں کوئی جراثیم پیدا ہو جائے، بیماری لگ جائے، وہ چارہ کانا چھوڑ دے تو پھر جٹ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پھر وہ اس کو نمک دیتے ہیں، اس کے منہ میں نمک دیتے ہیں تاکہ اس کے منہ کے جراثیم ختم ہو جائیں اور یہ چارہ کھانا ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا جب کوئی تمہیں یہ کہے کہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو تو پھر پڑھ لیا کرو، درود و سلام پڑھنے سے پھر تمہارے منہ کے جراثیم بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے خاموش نہیں، بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کی یہ عظیم پر نور تقریب مبارک بسلسلہ عرس مبارک اور ایصال ثواب کے حوالہ سے حضرت پیر سید قطب الدین ہاشمی قریشی ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور لخت جگر حضرت پیر بہاؤالدین ابو محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہاشمی قریشی ملتانی، آپ کے سلسلہ سے، آپ کے نام سے منسوب آج کی یہ عظیم محفل پاک اور کروڑہا مبارکباد کے مستحق آپ احباب جو اس میں شرکت جنہوں نے فرمائی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ۔ فرمایا انبیاء دا ذکر کرنا عبادت ہے، انبیاء دا ذکر کرنا کھل کے بولو جدو ولیاں دے ڈیرے تے آگے پھر ڈری دا نہیں، جدے کول آئے وہ آپ ہی سنبھالے۔ ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء دا ذکر عبادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ حافظ محمد الیاس جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور محفل کے جو بانی ہیں ان کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں قبلہ استاد محترم کا کہ اپنی گوناگوں محفل
مصروفیات میں سے انہوں نے وقت نکالا اور ہمیں اپنے فیوض و برکات عطا کرنے کے لیے ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ پاک ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو صاحبو ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء دا ذکر بولو یار کھل کے بولیا کرو، کیڑا کوئی اسی کسی دے خلاف گل کرنے ہیں۔ ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء دا ذکر عبادت، و ذکر الصالحین کفارہ، اولیاء دا ذکر کفارہ ہے۔ بعض روایتہ چاہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، انبیاء دا ذکر عبادت ہے تے اولیاء دا ذکر گناہاں دا کفارہ ہے۔ تے پھر جدو ولیاں دی محفل چاہ گئی، ولیاں دے نال ہی محفل دے وچ آ گئی، تے پھر کھل کے تذکرہ کرنا چاہیے، گناہ چڑھدے رہن۔ کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار بے شک جڑے اللہ دے ولی نے نہ تو خوف زدہ ہوندے نے نہ غم زدہ ہوندے، کیونکہ وہ رب دے یار ہوندے، تے جڑے رب دے یار ہون انہوں نے پریشانی کوئی نہیں ہوندی۔ آج جڑا بندہ کسی وزیر دے نال یا کسی مشیر دے نال یا جڑا جدی کو وزیر اعظم دے نال کوئی یاری دوستی ہے تو چوڑا ہو کے ٹردا ہے، تے جدی رب دے نال یاری ہو گئی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جڑے اللہ دے یار نے نہ خوف زدہ ہوندے نہ غم زدہ ہوندے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو احباب دی وقار میں انہی الفاظ کے ساتھ تلاوت کلام مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت پیر شہباز احمد ہاشمی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور کلام رب جلیل سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ایٹا ٹیلا نعرہ تنے نا یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ البارئ الخالق المصور، لہ الاسماء الحسنى، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، وہو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج کی یہ محفل پاک بعد سلسلہ ایصال ثواب اور عرس مبارک جس کے روح رواں، جس کی صدارت پیرزادہ مشرف مقصود ہاشمی صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ چشتی گولڈوی حضرت شاہ قطب الدین ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرما رہے ہیں، اور اس پرعظیم محفل پاک کا انعقاد کرنے والے جناب پیر راشد ایاد ہاشمی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک ان کے
علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی اس محبت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور قبلہ استادی و استاد الحفاظ حافظ محمد الیاس جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ نے وقت نکالا اور ہمیں اس پرعظیم محفل پاک میں اپنی زیارت کا موقع بھی عطا فرمایا اور اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کر ہمیں اپنے فیض و برکات سے نوازنے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے، تو ان سارے احباب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو صاحبو، شاعر کہتا ہے ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ذکر خدا کرے، آج بہت سارے لوگ ہیں جو رب رب کرتے ہیں لیکن سرکار کے نعرے نہیں لگاتے۔ تو شاعر کہتا ہے ذکر خدا کرے پر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کیونکہ جو صرف رب رب کرتا ہے، جو صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور ساری زندگی اسی جملے کے اوپر گزار دیتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ ایمان والا نہیں تب تک جب تک وہ محمد الرسول اللہ کا قائل نہیں ہوگا، جب تک وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا قائل نہیں ہوگا۔ اور پھر صرف کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا۔ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں جی سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، سارے کلمہ پڑھنے والے بھی مسلمان نہیں ہوتے، کیونکہ میں خود اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں تو میرے پاس کرسچن اسٹوڈنٹ بھی پڑھا کرتے تھے، تو ماشاءاللہ قبلہ استاد محترم یہاں پہ تشریف لائے، ہم دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ان کو بھی۔ تو وہ کرسچن اسٹوڈنٹ، ہمارے جو مسلمان بچے تھے انہیں کلمے سارے نہیں آتے تھے، لیکن کرسچن بچے 6 کلمے سناتے تھے، ایمان کی صفتیں سناتے تھے، تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ نہیں، صرف زبان سے، وہ شاعر کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا، اور اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں۔ یہ کئی سے مراد یہ نہیں کہ بہت ساری، یہ کئی ایک بادشاہ ہوا ہے، بڑی شہرت کا مالک تھا، بڑی دور دور تک اس کی بادشاہت تھی، بڑا رعب و دبدبا تھا۔ اقبال اس کو سامنے رکھ کے کہتا ہے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو منزل بھی نہیں دیتے۔ جب کوئی بندہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل سے محبت رکھتا ہوا پھر رب کو پہچانے، پھر رب کی تلاش کرے تو پھر رب بھی مل جاتا۔ کائنات میں جس کو کوئی تلاش کرے سچے دل کے ساتھ، سچی تمنا کے ساتھ، تو وہ مل جاتا ہے۔ لیکن رب ایسی ہستی ہے، اگر بندہ مصطفیٰ کا دامن چھوڑ کر رب کو تلاش کرے، ساری زندگی گزار دے، رب کا کھوج خورا نہیں ملے گا۔ اور وہ شاعر نے کیا خوب کہا، تو کیوں ٹامے مسجد میری میں کیوں ٹاما مندر نو، تو کیوں ٹامے مسجد میری میں کیوں ٹاما مندر نو، آجا دووے بے کے پڑیے ایک دوجے دے اندر نو۔ تو کیوں ٹامے مسجد میری میں کیوں ٹاما مندر نو، آجا دووے بے کے پڑیے ایک دوجے دے اندر نو۔ تو شاعر نے بڑا خوب کہا، حضرت مولا کائنات کے حوالے سے کہا، یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر، یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا۔ جو مولا کائنات یا نبی کی آل کے ساتھ بغض رکھے گا، فرمایا اس کا کلیجہ بھی جل جائے گا، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا، اور دوسرے موقع پر فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرا، فرمایا جو میری اہل بیت سے پیار کرتا ہوا مرا وہ شہید کی موت مرا، اور جو میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہوا مرا، فرمایا وہ کافر کی موت مرا۔
یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو منزل بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور پھر شاعر تو انتہا کر دیتے ہیں جب بولتے ہیں، ہر بندہ 14 صدیوں سے لے کر آج تک شعراء جو ہیں وہ آج بھی اپنی جبین نیاز سرکار کے قدموں میں جھکائے بیٹھے ہیں اور سرکار کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ 1400 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا، فرمایا حضور میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سونیا تیرے ورگا سونا میری اکھ نے آج تک ویکھیا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ تواڈے ورگا سونا ویکھنا کتھوں ہے، کسے ماں نے جمیا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یا رسول اللہ آپ کو رب نے ہر عیب سے بری پیدا کیا ہے۔ اور پھر آگے جو فرمایا، آگے جو کہا حضور صرف بری ہی پیدا نہیں فرمایا، رب نے تو آپ کو آپ سے پوچھ کے جیسے جیسے آپ نے کہا رب نے اسی طرح سے آپ کو بنایا۔ اور میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت، امام عشق و وفا، امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتا ہے تو عالم، خدا کی رضا چاہتا ہے تو عالم، ہر بندہ یہ چاہتا ہے رب راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتا ہے تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو میں انہی الفاظ ملتمس ہوں محترم محمد نسیم عباس رتن صاحب سے وہ آئیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ جنہ میں ٹل لایا اینہ ٹل لا کے نعرہ مارا، نعرہ تکبیر۔ پیر عائشہ جی بولو، نعرہ